القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطہارات. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ کتاب پاکیوں کے احکام کے بیان میں ہے. کتاب اور کتابت کے لغوی معنی آتے ہیں کسی شے کا جمع ہونا، اور کتاب کا نام کتاب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حروف جمع ہوتے ہیں. فقہ کے اصطلاح میں کتاب مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو اور مختلف انواع پر مشتمل ہو یا مختلف انواع پر مشتمل نہ ہو. طہارات، یہ طہارت کی جمع ہے، اور طہارت کے معنی آتے ہیں نظافت کے لغوی معنی. شریعت کے اصطلاح میں طہارت حدث یا خبث سے پاک ہونے کو کہتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ طہارت اعضائے ثلاثہ کو دھونے اور سر کے مسح کرنے کا نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ لفظ طہارت یہ مصدر ہے اور مصادر کا تثنیہ و جمع نہیں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں صاحب کتاب نے طہارت کو جمع لا کے ذکر کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مصادر کے آخر میں تاء تانیث ہو تو ان کا تثنیہ و جمع لانا درست ہے، اور یہاں طہارات جمع کے ساتھ لا کر طہارت کے مختلف انواع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ رفع نجاست بھی طہارت ہے اور رفع خبث بھی طہارت ہے، حالانکہ دونوں مختلف نوع ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارات کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ مشروعات 4 ہیں. نمبر 1 خالص حقوق اللہ، نمبر 2 خالص حقوق العباد، نمبر 3 حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اکٹھے ہو جائیں مگر اللہ کا حق غالب ہو، اور نمبر 4 اور آخری ہے کہ دونوں حقوق جمع ہوں اور حق العبد غالب ہو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب میں حقوق اللہ یعنی عبادات کو ان کی عظمت کی وجہ سے مقدم کیا ہے. پھر عبادات میں نماز کو پہلے بیان کیا گیا ہے کیونکہ نماز ایمان کے بعد ارکان اسلام میں سب سے اقوی رکن ہے، اور طہارت چونکہ نماز کے لیے شرط ہے اس لیے، اور شرط شے پر مقدم ہوتی ہے اس لیے طہارت کو نماز پر مقدم کیا ہے. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس آیت میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے. پوری آیت یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یعنی اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک. ظاہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وضو ہر اس شخص پر فرض ہو
جو قیام الی الصلاۃ کا ارادہ کرتا ہو، خواہ وہ محدث ہو یا محدث نہ ہو، اور یہی اصحاب ظواہر کا مذہب ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت تقدیر عبارت کے ساتھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو اور اس حال میں تم حدث سے ہو تو پھر تم وضو کر لیا کرو۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ حدث وجوب وضو کے لیے شرط ہے، اور اس کا ثبوت دلالت النص سے ہے، اس طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس آیت میں باری تعالیٰ نے تیمم کا ذکر کیا ہے اور تیمم کو حدث کے ساتھ ملایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تیمم واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے، اور تیمم وضو کا بدل اور خلیفہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو چیز بدل میں نص ہوتی ہے وہ اصل میں بھی نص ہوگی۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ حدث وضو واجب ہونے کی شرط ہے۔ ففرض الطہارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص، والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة، وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمة الأذنين، لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها۔ پس وضو کا فرض تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے، اس نص سے ثابت ہے۔ کہنے والا غسل هو الإسالة، غسل کہتے ہیں پانی کا بہانا، والمسح هو الإصابة، اور مسح کہتے ہیں پانی کا پہنچانا۔ وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمة الأذنين، اور چہرے کی حد سر کے بال جمنے کی انتہا سے تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک۔ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة، اس لیے کہ مواجہت اس مجموعے سے واقع ہوتی ہے۔ وہ مشتق منها، اور وجہ اس مواجہت سے ماخوذ ہے۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ مذکورہ بالا آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں: 3 اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ اس کے بعد مصنف نے فرمایا کہ غسل کے معنی آتے ہیں پانی کا بہانا، اور اس سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ پر رد کرنا مقصود ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پانی بہانا کافی نہیں ہے، بلکہ دلک یعنی ملنا بھی شرط ہے۔ اس سے مصنف نے فرمایا کہ مسح کے معنی آتے ہیں بغیر تقاطر کے پانی پہنچانا۔ اس کے بعد مصنف نے طولاً اور عرضاً چہرے کی حد بندی اس طرح کی ہے کہ سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ لفظ وجہ مشتق ہے مواجہت سے۔ مواجہت باب مفعلہ سے اس کے مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں روبرو ہونا، اور مواجہت یعنی کسی کے روبرو ہونا اس پورے حصے سے واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے۔